السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم، تصوف کا یہ غلام، صوفی خورشید احمد قطبی آپ کی علمانہ خدمت کے لیے ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ ہماری آج کی بات چیت، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے تھے کہ سرکار جلال الدین رومی کی مثنوی کی جلد نمبر 1 اور حکایت نمبر 2 ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دوسری حکایت۔ بادشاہ کا کنیز پر عاشق ہونا اور اس کنیز کو خریدنا، اور کنیز کا بیمار پڑنا اور اس کا علاج۔ اے دوستو، اس قصے کو سنو، وہ جو ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حالات کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا سے بھی اور عقبہ سے بھی پھل کھائیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ سرکار جلال الدین رومی کی مثنوی یا سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی کا دیوان مبارک یا کلام اللہ، یہ ان میں اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ کلام اللہ مثنوی اشاروں کی زبان ہے، اس میں جیسا لکھا ہے ضروری نہیں کہ ویسا ہی سمجھا جائے۔ کچھ مثالیں، کچھ قصے، کچھ کہانیوں کے ذریعے سرکار رومی ہمیں ہمارے اندر کے حالات سے سرکار ہمیں روبرو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی تھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خاص الخاص کے ساتھ مل کر شکار کے لیے روانہ ہوا۔ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھر رہا تھا، اچانک وہ عشق کے جال کا شکار ہو گیا۔ اس نے راستے میں ایک کنیز کو دیکھا۔ بادشاہ کی جان اس کنیز کی غلام ہو گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب پنجرے میں تڑپا، مال دیا اور اس کنیز کو خرید لیا۔ جب اس نے اس کو خرید لیا اور کامیاب ہو گیا، وہ کنیز تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ جیسے ایک شخص کے پاس گدھا تھا تو پالان نہ تھا، اور جب پالان لیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا۔ یہ سرکار جلال الدین رومی بادشاہ کی حالت کو بیان کر رہے ہیں دوسری مثالوں کے ذریعے۔ دراصل یہ بادشاہ کی جو مثال ہے یہ ہماری یا آپ کی ہی مثال ہے۔ اس کے پاس پیالہ تھا تو پانی ہاتھ نہ آیا، جب پانی پایا تو پیالہ خود ٹوٹ گیا۔ دائیں بائیں سے بادشاہ نے طبیبوں کو جمع کیا، کہا دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے، میری جان معمولی ہے، میری جان کی جان وہ ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں، میرا علاج وہ ہے۔ جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے موتی اور مونگا کا خزانہ لے گیا۔ سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے، خوب غور کریں گے، مل کر کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے، ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر ظاہر کر دی۔ انشاءاللہ کہنے سے میری مراد سیاہ دلی ہے، دل کا کالا ہونا ہے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک عارضی حالت ہے۔ بہت سے لوگوں نے انشاءاللہ کہے بغیر بھی بات کہی ہے، لیکن ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد انشاءاللہ کا بہت کم استعمال کرتے تھے، اور کبھی بات چیت کے دوران اگر کسی مرید نے یا کسی حاجت مند نے اگر انشاءاللہ لفظ کا استعمال کیا تو سرکار کچھ اس طریقے سے فرماتے تھے کہ میاں انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا،
انشاءاللہ جب کام کرتا ہے کہ جب زبان کہے انشاءاللہ اور اندر سے دل یہ ارادہ کرے کہ اس کام کو کرنے میں میں اپنی پوری جان لڑا دوں گا، تب یہ انشاءاللہ کام کرتا ہے۔ جس قدر بھی انہوں نے علاج کیا، دوا کی، مرض بڑھ گیا اور لامقصود رہا۔ وہ کنیز مرض کی وجہ سے بال جیسی ہو گئی، بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو سے نہر کی طرح ہو گئی۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بیوقوف ہو جاتا ہے، وہ دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ تقدیر سے سکنج بین نے سفرہ بڑھا دیا۔ سکنج بین ایک طرح کا شربت ہے جو کہ دست کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو سکنج بین نے سفرہ بڑھا دیا۔ روغن بادام، جو بادام کا روغن ہوتا ہے، وہ خشکی بڑھاتا تھا، یعنی دونوں دوائیں اپنا کام الٹا کر رہی تھی۔ ہیڈ سے قبض ہو گیا، دست ختم ہو گئے۔ پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ میں مددگار بن گیا۔ دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، آنکھوں میں جلن اور دل درد و غم سے بھر گیا۔ شربت اور دواؤں اور اس کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو بالکل ختم کر دی۔ آئیے اب اس حکایت کا تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھنے میں ہم سب کو آسانی ہو۔ اگر اس حکایت کو دھیان سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک بادشاہ اور کنیز کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اندر کے حالات کا آئینہ ہے۔ اصل میں وہ بادشاہ تم ہی ہو اور وہ کنیز تمہاری دنیا ہے، وہ دنیا جسے تم نے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا، جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ دنیا جب تمہارے ہاتھ میں آئی تو یہ سکون دینے کی بجائے تمہارے لیے مصیبت اور امتحان بن گئی۔ اس کنیز کی بیماری دراصل تمہاری زندگی کی پریشانیاں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ طبیب جو ہر مرض کا علاج ڈھونڈنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دراصل وہ ہماری عقل، سمجھ اور کوششیں ہیں۔ لیکن دیکھو، جب عقل اور سمجھ تکبر سے بھر جائیں، جب عقل اور سمجھ تکبر سے بھر جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، تب وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ جب تک انشاءاللہ تمہاری سوچ اور ہر قدم کا حصہ نہیں بنے گا، تب تک ہر دوا بے اثر رہے گی۔ یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی کوششوں میں چاہے کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، تقدیر اور اللہ کی رضا کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ فقیر جو انشاءاللہ کہے بغیر باتیں کرتا ہے، اس کی ہر بات میں اللہ کی رضا اور اس کی مرضی شامل ہوتی ہے، کیونکہ اس کی روح اللہ سے جڑی ہے۔ لیکن اگر ہماری عقل اور سمجھ اللہ سے کٹ جائے تو وہ ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ اس لیے دوستو، اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل کرو، اپنی کوششوں کو عاجزی سے کرو اور ہر کامیابی کے لیے اللہ پر یقین رکھو۔ یہی اس حکایت کا سب سے گہرا اور قیمتی سبق ہے۔ آج کی بات چیت ہماری مکمل ہوئی۔ آپ لوگوں نے بہت غور سے اپنا وقت دیا، غور سے سنا، سمجھنے کی کوشش کی، اس کے لیے شکریہ۔ اگلی ہماری تعلیم میں، ہماری بات چیت میں جو ویڈیو بنے گی وہ جلد 1 مثنوی سرکار جلال الدین رومی، حکایت نمبر 3، اسی قصے کا، اسی حکایت کا اگلا پارٹ، اگلا حصہ ہے۔ اگلی ویڈیو بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ جب تک کے لیے
مرکز تصوف کے اس خادم کو، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔